السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الحقیقۃ انواع ثلاثۃ متعذرۃ محجورۃ مستعملۃ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ حقیقت کے اقسام بیان فرماتے ہیں حقیقت کی تین قسمیں ہیں۔ حقیقت کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام حقیقت متعذرہ، دوسری قسم کا نام حقیقت محجورہ اور تیسری قسم کا نام حقیقت مستعملہ ہے۔ یہ تین قسمیں اس لیے ہیں یا تو لفظ کے معنی حقیقی تک پہنچنا آسان ہوگا یا دشوار ہوگا۔ اگر لفظ کے معنی حقیقی تک بآسانی نہ پہنچا جا سکے بلکہ لفظ کے معنی حقیقی تک بہت دقت و مشقت کے بعد پہنچا جا سکے تو اس کو حقیقت متعذرہ کہتے ہیں۔ یا پھر لفظ کی حقیقت ایسی ہوگی کہ جس تک پہنچنا تو آسان ہوگا، یعنی لفظ کے معنی حقیقی تک پہنچنا تو آسان ہوگا لیکن عرف نے اس معنی حقیقی کو چھوڑ دیا ہو، عرف نے اس معنی حقیقی کو چھوڑ دیا ہو بلکہ معنی حقیقی کی جگہ معنی مجازی عرف میں مشہور ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت محجورہ۔ یا پھر جناب والا وہ لفظ ایسا ہوگا کہ جس کے معنی حقیقی تک پہنچنا بھی آسان ہوگا اور نہ ہی عرف نے اس معنی حقیقی کے استعمال کو چھوڑا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں حقیقت مستعملہ۔ تو یہاں پر یہ تین احتمال نکلے، یا تو لفظ کے معنی حقیقی تک پہنچنا آسان ہوگا یا پھر لفظ کے معنی حقیقی تک پہنچنا دشوار ہوگا، یا پھر لفظ کے معنی حقیقی تک پہنچنا دشوار تو نہیں ہوگا لیکن عرف نے اس معنی حقیقی کے استعمال کو چھوڑ دیا ہوگا۔ تو چونکہ یہاں پر احتمال تین نکل کے آتے ہیں اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے حقیقت کی تین قسموں کو بیان فرمایا۔ ان تینوں قسموں کو علیحدہ علیحدہ نام دیا۔ پہلی قسم کو نام دیا متعذرہ۔ متعذرہ اس حقیقت کو کہا جائے گا کہ جس کے معنی حقیقی تک آسانی سے پہنچا نہ جا سکے، جس کے معنی حقیقی تک مشقت کے ساتھ پہنچا جا سکے۔ محجورہ کہیں گے اس کو کہ جس کے معنی حقیقی تک پہنچنا دشوار تو نہ ہو لیکن عرف نے اس کے معنی حقیقی کے استعمال کو چھوڑ دیا ہو۔ مستعملہ کہیں گے اس کو کہ جس کے معنی حقیقی تک پہنچنا آسان بھی ہو اور جس کے استعمال کو عرف نے چھوڑا بھی نہ ہو۔ ثم الحقیقت انواع ثلاثۃ، پھر حقیقت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نام متعذرہ ہے، دوسری قسم کا نام محجورہ ہے اور تیسری قسم کا نام مستعملہ ہے۔ وفی القسمین الاولین یصار الی المجاز بالاتفاق۔ فرماتے ہیں حقیقت کی تین قسموں میں سے پہلی دو قسموں کا حکم یہ ہے کہ حقیقت اگر متعذرہ ہو یا حقیقت کا ہو محجورہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں لفظ سے اس کا معنی حقیقی کو مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ بالاتفاق تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ ان دو صورتوں میں لفظ سے اس کے معنی مجازی کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ یعنی کہ حقیقت متعذرہ کی صورت میں بھی
معنی حقیقی مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حقیقت مہجورہ کی صورت میں بھی لفظ سے اس کا معنی حقیقی مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ رہا حقیقت مستعملہ کا بیان تو وہ انشاءاللہ آپ اگلے سبق میں ملاحظہ کریں گے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے حقیقت متعذرہ اور مہجورہ ان دونوں حقیقت کی قسموں کے تعلق سے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ حقیقت متعذرہ کی صورت میں اور حقیقت مہجورہ کی صورت میں لفظ سے معنی حقیقی کو مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ لفظ سے اس کے معنی مجازی کو مراد لیا جائے گا۔ متعذرہ کی مثال دیتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے یہ قسم کھا لی کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا، اس درخت سے نہیں کھائے گا، یا پھر اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ اس ہانڈی سے نہیں کھائے گا، اس ہانڈی یعنی اس دیگچی سے نہیں کھائے گا، تو یہاں پر جناب والا جس چیز پر اس نے قسم کھائی ہے یعنی درخت سے نہیں کھائے گا تو درخت کو لے کر قسم کھائی ہے، ہانڈی سے نہیں کھائے گا تو ہانڈی کو لے کر کے اس نے قسم کھائی ہے۔ تو اب یہاں پر جو اس اکل شجر اور اکل قدر کا معنی حقیقی ہے وہ معنی حقیقی یہ ہے کہ نفس درخت کو کھانا اور نفس ہانڈی کو کھانا، اور اس معنی حقیقی پر عمل کیا جانا کیا ہے؟ متعذر ہے، دشوار ہے، اس لیے کہ نفس پیڑ کو کھانا یہ انسان کے لیے بہت دشوار کا باعث ہے، اسی طریقے سے نفس ہانڈی کو یعنی کہ دیگچی کو کھا لینا یہ بھی انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، بہت مشقت کا کام ہے۔ لہذا کسی انسان کا یہ قسم کھانا کہ وہ اس شجر سے نہیں کھائے گا یعنی کہ اس درخت کو نہیں کھائے گا، یا یہ قسم کھانا کہ وہ اس ہانڈی کو نہیں کھائے گا، تو ان دونوں صورتوں میں لفظ سے اس کے معنی مجازی کی جانب رجوع کیا جائے گا یعنی کہ شجر سے اس کا معنی مجازی مراد لیا جائے گا، اسی طریقے سے قدر سے یعنی ہانڈی سے بھی اس کا معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ اس لیے کہ نفس شجر کو کھانا یا نفس ہانڈی کو کھانا یہ کیا ہے؟ بہت دشوار ہے، اس لیے کہ اولاً تو انسان نہ تو درخت کو کھا سکتا ہے نہ ہی ہانڈی کو کھا سکتا ہے، اور اگر کسی کو خدا نے صلاحیت دی ہے تو وہ بہت ہی تکلف کے ساتھ درخت کو تناول کرے گا یا ہانڈی کو کھائے گا۔ بہرحال ان دونوں مثالوں میں نفس درخت کو کھانا یا نفس ہانڈی کو کھانا یہ ہے حقیقت متعذرہ کے قبیل سے۔ اور آپ نے ابھی ایک مسئلے کو ملاحظہ کیا کہ حقیقت متعذرہ کی صورت میں مجاز کی جانب رجوع کیا جائے گا بالاتفاق۔ لہذا اب اس قسم کا مطلب کیا ہوگا؟ جو اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا یا اس نے یہ قسم کھائی وہ ہانڈی سے نہیں کھائے گا، تو ان قسموں کا مطلب یہ ہوگا کہ درخت سے اس کا معنی مجازی یعنی کہ پھل مراد لیا جائے گا، اسی طریقے سے ہانڈی سے اس کا معنی مجازی وہ چیز لی جائے گی جو کہ ہانڈی میں پک رہی ہے، جو کہ ہانڈی میں ہے۔ تو اب اس قسم کو پھیرا جائے گا درخت کے پھلوں کی جانب اور اس قسم کو پھیرا جائے گا ہانڈی کے اندر جو سبزی ہے اس سبزی کی جانب، جو شوربہ ہے اس شوربے کی جانب، یہاں تک کہ اگر کسی انسان نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو وہ پھل کو کھانے کی بنیاد پر حانث ہو جائے گا، اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے ہانڈی کے اندر کی چیز کو کھا لیا تو وہ اس چیز کو کھانے کی وجہ سے حانث ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان نے بتکلف نفس درخت کو ہی کھا لیا یا نفس ہانڈی کو ہی کھا لیا تو ان دونوں صورتوں میں وہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ جناب والا یہ اس کی جو قسم تھی حقیقت متعذرہ کے قبیل سے تھی، اور قاعدہ یہ ہے کہ حقیقت متعذرہ کی صورت میں اس کے معنی مجازی کی جانب رجوع کیا جاتا ہے، معنی حقیقی کی جانب رجوع نہیں کیا جاتا۔ تو جب اس کی قسم منعقد ہوئی شجر کے پھل پر، اسی طریقے سے جب اس کی قسم منعقد ہوئی ہانڈی کے اندر کی چیز پر، تو اب نفس شجر کو کھانے سے یا نفس ہانڈی کو کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔
فرماتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور مثال مصنف علیہ الرحمٰن نے پیش فرمائی جو متعذرہ کے قبیل سے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے یہ قسم کھائی کہ وہ اس کنویں سے نہیں پیے گا، وہ اس کنویں سے نہیں پیے گا، تو اس قسم کا معنی حقیقی جناب والا یہ ہوا کہ ڈائریکٹ منہ لگا کر کے پینا، ڈائریکٹ منہ لگا کر کے پینا، یعنی کہ ہاتھوں کا سہارا لیے بغیر ڈائریکٹ منہ لگا کر، جس طریقے سے جانور دریا وغیرہ سے پانی کو پیتے ہیں منہ لگا کر اپنے، تو اس کا معنی حقیقی یہ ہوا کہ وہ ڈائریکٹ منہ لگا کر کنویں سے پانی کو نہیں پیے گا۔ اور اس کا معنی مجازی ہے، چلو وغیرہ میں یا برتن وغیرہ میں لے کر کے کنویں سے پانی کو پینا۔ تو اب یہاں پر اس قسم کے معنی حقیقی پر عمل کیا جانا متعذر ہے، اس لیے کہ جناب والا انسان کو پانی پینے میں جو آسانی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ منہ لگا کر کسی چیز سے پانی پینے میں نہیں ملتی ہے، بلکہ یا تو چلو کے ذریعے سے انسان بآسانی پانی پی سکتا ہے یا پھر کسی برتن کے ذریعے سے بآسانی پانی پی سکتا ہے۔ تو اب کنویں سے پانی انسان پیے اور ہاتھوں کا سہارا لیے بغیر پیے تو اس کا کنویں میں گرنے کا خطرہ ہے، اس لیے جناب والا یہاں پر ڈائریکٹ منہ لگا کر بغیر ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے یا بغیر چلو کے پانی پینا انسان کے لیے کیا ہو گیا؟ متعذر ہو گیا، دشوار ہو گیا۔ اور جب لفظ سے اس کے معنی حقیقی تک پہنچنا دشوار ہو جائے تو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے، اسی صورت میں اس لفظ کے معنی مجازی کی جانب رجوع کیا جاتا ہے۔ لہذا اب اس قسم کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے جو یہ قسم کھائی کہ وہ اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کنویں سے چلو وغیرہ کے ذریعے پانی لے کر کے نہیں پیے گا، یعنی کہ چلو وغیرہ کے ذریعے پانی نہیں پیے گا یا پھر وہ برتن وغیرہ میں لے کر کنویں سے پانی نہیں پیے گا، یہاں تک کہ اگر اس نے ڈائریکٹ منہ لگا کر کے پانی پی لیا تو ایسی صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا، اور اگر اس نے چلو وغیرہ کے ذریعے یا کسی برتن کے ذریعے سے پانی لے کر کے پی لیا تو ایسی صورت میں وہ حانث ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کیونکہ یہاں پر جو قسم منعقد ہوئی ہے وہ لفظ کے معنی حقیقی کو لے کر نہیں بلکہ معنی مجازی کو لے کر کے ہوئی ہے۔ تو اب ڈائریکٹ منہ لگا کر کے پینا یہ لفظ کا معنی حقیقی تھا، اس لیے اگر کسی انسان نے بنوائے تکلف ڈائریکٹ منہ لگا کر کے کنویں سے پانی پی لیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، لیکن اگر چلو کے ذریعے سے کنویں کا پانی پی لیا یا جناب والا برتن وغیرہ میں لے کر کے کنویں کا پانی پی لیا تو ان دونوں صورتوں میں وہ حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ قسم کا جو انعقاد ہوا تھا وہ اسی معنی مجازی پر ہوا تھا۔ فرماتے ہیں وَفِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ بِالْاتِّفَاقِ، پہلی دونوں قسموں میں مجاز کی جانب بالاتفاق رجوع کیا جائے گا، یعنی کہ لفظ سے اس کے معنی حقیقی کو مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ لفظ سے اس کے معنی مجازی کو مراد لیا جائے گا۔ وَنَظِيرُ الْمُتَعَذَّرَةِ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فرماتے ہیں متعذرہ کی مثال یہ ہے کہ جب کسی انسان نے قسم کھائی کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا، او من هذه القدر یا پھر اس ہانڈی سے نہیں کھائے گا، فإن أكل الشجرة او القدر، تو اب جناب والا ان دونوں مثالوں میں پہلی مثال میں درخت کا کھانا اور دوسری مثال میں ہانڈی کا کھانا متعذر، یہ کیا دشوار ہے، یہ حقیقت متعذرہ کے قبیل سے ہوا۔ فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة وإلى ما يحل في القدر، اب ایسی صورت میں جب لفظ سے اس کے معنی حقیقی تک پہنچنا متعذر ہو تو اس سے اس کا معنی مجازی مراد لیا جاتا ہے، لہذا مصنف فرماتے ہیں اب ایسی صورت میں اکل شجر کی صورت میں قسم کو جو پھیرا جائے گا وہ درخت کے پھل کی جانب پھیرا جائے گا، وَإِلَى مَا يَحِلُّ فِي الْقِدْرِ، اور اکل قدر کی صورت میں اس قسم کو پھیرا جائے گا اس چیز کی جانب جو کہ قدر یعنی کہ جو ہانڈی میں ہے، حتی لو اکل من عین الشجرۃ او من عین القدر، یہاں تک کہ اگر کسی انسان نے نفس درخت کو کھا لیا یا جناب والا نفس ہانڈی کو کھا لیا بنوع تکلف کے ساتھ لا یحنس، تو وہ ان دونوں صورتوں میں حانث نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا قسم معنی حقیقی پر منعقد نہیں ہوئی تھی،
بلکہ قسم تو معنی مجازی پر منعقد ہوئی تھی۔ اب اگر معنی مجازی پایا گیا تب وہ حالف ہوگا، تب وہ حانث ہوگا، لیکن اگر معنی حقیقی پر اس نے عمل کر لیا کسی طریقے سے تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ اس معنی پر قسم منعقد ہی نہیں ہوئی ہے۔ فعلى هذا قلنا اذا حلف لا يشرب من هذه البئر، اسی طریقے سے جناب والا اگر کسی انسان نے قسم کھائی کہ وہ اس کنویں سے نہیں پیے گا تو ينصرف ذلك الى الاغتراف، تو اس قسم کو اس کے معنی مجازی یعنی کہ چلو سے پانی لے کر کے پینے کی جانب پھیرا جائے گا۔ حتی لو فرضنا انه لو قرع بنوع تکلف لا يعنث بالاتفاق، یہاں تک کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس نے تکلیف کے ساتھ پانی سے منہ لگا کر کے پی لیا تو ایسی صورت میں بالاتفاق وہ حانث نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ منہ لگا کر کے کنویں سے پانی پینا یہ تھا اس کا معنی حقیقی، جس معنی حقیقی پر عمل کرنا کیا ہے؟ دشوار ہے، لہذا اب ایسی صورت میں رجوع کیا گیا کہ اس کی جانب اس کے معنی مجازی وہ کیا تھا؟ چلو میں پانی لے کر کے پینا یا برتن وغیرہ میں پانی لے کر کے پینا، لہذا اسی معنی مجازی پر اب کیا ہوئی؟ قسم کا انعقاد ہوا۔ تو اب معنی مجازی پہ اگر اس نے عمل کیا تو معنی مجازی پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کی قسم ٹوٹے گی، لیکن اگر اس نے معنی حقیقی پر عمل کیا، کسی طریقے سے اس نے ڈائریکٹ کنویں سے منہ لگا کر ہی پانی پی لیا، تب ایسی صورت میں چونکہ اس کی قسم نہیں ٹوٹی، جب نہیں ٹوٹی تو وہ حانث نہیں ہوگا بالاتفاق۔ وَنَظِيرُ الْمَحْجُورَةِ لَوْ حَلَفَ لَا يَدَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ حقیقت مہجورہ کی مثال پیش فرماتے ہیں۔ مہجورہ کے تعلق سے آپ نے ماقبل میں یہ ملاحظہ کر لیا کہ حقیقت مہجورہ کہتے ہیں کہ جس کے معنی حقیقی تک پہنچنا دشوار تو نہ ہو لیکن عرف نے اس کے معنی حقیقی کے استعمال کو چھوڑ دیا ہو۔ تو اس کی مثال دے رہے ہیں کہ اگر کسی انسان نے یہ قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھے گا، فلاں کے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھے گا، تو قدم رکھنے کا معنی حقیقی تو یہ ہے کہ صرف اور صرف انسان کا قدم فلاں کے گھر میں داخل ہو اور اس قدم کے علاوہ باقی جسم کے اعضاء ہیں وہ انسان کے گھر سے باہر رہیں، صرف اور صرف قدم گھر کے اندر داخل ہوں اور باقی جسم کے اعضاء اس کے گھر کے باہر رہیں، اس کا یہ ہوا فلاں کے گھر میں قدم رکھنے کا معنی حقیقی۔ تو اب ایسا ممکن تو ہے، اس کے معنی حقیقی تک پہنچنا آسان تو ہے کہ انسان کسی طریقے سے بیٹھ جائے دروازے کے باہر اور بیٹھ کر کے اپنے قدم کو دروازے کے اندر داخل کر دے، لیکن عرف میں جناب والا وضع قدم سے مراد یہ نہیں لیا جاتا ہے کہ انسان کا باقی پورا جسم دروازے کے باہر رہے اور اس کے قدم کیا رہیں؟ اندر رہیں۔ عرف میں یہ وضع قدم سے مراد نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ عرف نے اس کے معنی حقیقی یعنی کہ اس طریقے سے وضع قدم کو کیا کر دیا ہے؟ معنی حقیقی کے استعمال کو چھوڑ دیا ہے، اور ایسے وضع قدم سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ دخول لیتے ہیں، دخول، یعنی کہ عرف وضع قدم سے مراد یہ نہیں لیتا ہے کہ انسان اپنے صرف و صرف قدم کو داخل کر دے، باقی جسم کو باہر رکھے، بلکہ عرف وضع قدم سے مراد کیا لیتا ہے؟ دخول۔ لہذا اب جو قسم کا انعقاد ہوگا وہ اس کے معنی مجازی دخول پر ہوگا۔ اب اگر اس کا دخول فلاں کے گھر میں پایا گیا، اس کا دخول فلاں کے گھر میں پایا گیا تو اب قسم ٹوٹنے کی وجہ سے وہ حانث ہو جائے گا، لیکن اگر جناب والا کسی انسان نے اس کے معنی حقیقی پر یعنی کہ صرف و صرف اپنے پیر ہی رکھے ہوں اور باقی جسم کے اعضاء کو اس نے گھر کے باہر ہی رکھا ہو، معنی حقیقی پر عمل کیا ہو، تو ایسی صورت میں جناب والا وہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے جانا تھا حقیقت متعذرہ کی صورت میں جس طریقے سے معنی مجازی کی جانب رجوع کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے حقیقت مہجورہ کی صورت میں بھی معنی مجازی کی جانب رجوع کیا جائے گا،
اور وضع قدم کا معنی مجازی ہے دخول، لہذا جناب والا جو آپ قسم منعقد ہوگی وہ دخول پر منعقد ہوگی، لہذا اگر دخول پایا جائے گا تو قسم اس کی ٹوٹ جائے گی، وہ حانث ہو جائے گا، اور اگر دخول نہیں پایا گیا بلکہ کسی طریقے سے انسان نے صرف و صرف معنی حقیقی پر عمل کیا اور اپنے قدموں کو صرف و صرف داخل کیا، باقی جسم کے اعضاء کو گھر کے باہر رکھا، تو ایسی صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں لو حلف لا يدع قدمه فی دار فلاں، اگر کسی انسان نے یہ قسم کھائی کہ وہ اپنے قدم کو فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، تو یہ کس کے قبیل سے ہے؟ حقیقت مہجورہ کے قبیل سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس قدم کو رکھنا اور باقی جسم کے اعضاء کو داخل نہ کرنا، یہ ایسا معنی حقیقی ہے وضع قدم کا کہ جس کی طرف بآسانی انسان پہنچ سکتا ہے، لیکن عرف نے چونکہ اس معنی حقیقی کے استعمال کو ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ فإن ارادۃ وضع القدم مہجورۃ عادۃ، وضع قدم سے اس کا معنی حقیقی مراد لینا مہجورۃ عادۃ، یہ عرف و عادت میں کیا ہے؟ متروک ہے، مہجورۃ معنی متروک ہے یہ، لہذا جب وضع قدم کا معنی حقیقی مراد لینا یہ عرف و عادت کے اعتبار سے متروک ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں بھی اس لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں، ایک اور مثال پیش فرماتے ہیں حقیقت مہجورہ کے قبیل سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ نفس خصومت کا کسی کو وکیل بنانا، یعنی کوئی انسان اپنا وکیل بنا لے، کائے کے لیے؟ نفس خصومت کے لیے۔ خصومت کا معنی آتا ہے جھگڑا کرنا، خصومت کا معنی کیا آتا ہے؟ جھگڑا کرنا۔ تو اگر کوئی انسان اپنا جھگڑا کرنے کا کسی کو کیا بنا لے؟ وکیل بنا لے، تو اس کا معنی حقیقی تو یہ ہوا کہ انسان جس نے کسی کو وکیل بنایا ہے، اب وہ وکیل صرف اور صرف اپنے موکل کی جانب سے دفاع کرے اور مد مقابل پر کیا کرے؟ الزام کرے، یعنی کہ اپنے موکل کی جانب سے لا کے ذریعے ہی کیا دے؟ جواب دے، یعنی کہ مد مقابل اگر موکل پر کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ وکیل جس کو بنایا گیا ہے یہ اس دعوے کا جواب نا میں دے، لا میں دے، لا میں، نہیں میں ہی دے، ہاں میں نہ دے، تو یہ ہوتا ہے نفس خصومت کے وکیل بنانے کا معنی حقیقی۔ تو اب اس کے معنی حقیقی پر جناب عمل کیا جانا یہ حقیقت مہجورہ کے قبیل سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خصومت جس کا معنی کیا تھا؟ جھگڑا کرنا، یہ شریعت کی جانب سے اس معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے یا اس معنی پر روک لگا دی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، اے لوگو تم جھگڑا مت کرو۔ لہذا شریعت کی جانب سے اب جھگڑا کرنے کا معنی کیا ہو گیا؟ متروک ہو گیا۔ تو جو چیز شرعاً متروک ہوتی ہے وہ چیز عادتاً بھی کیا ہوتی ہے؟ متروک ہوتی ہے، لہذا اب ہم یہ کہیں گے کہ خصومت کا جو معنی حقیقی ہے جھگڑا کرنا وہ عادتاً کیا ہے؟ متروک ہے، عادتاً متروک ہے، لہذا جب خصومت کا استعمال اس کے معنی حقیقی میں یا عادتاً متروک ہو گیا تو ایسی صورت میں جناب والا اس خصومت سے اس کا معنی مجازی مراد دیا جائے گا۔ وہ معنی مجازی یہ ہے کہ اب وکیل مطلقاً موکل کی جانب سے جواب دے گا، یعنی کہ جس طریقے سے وکیل موکل کی جانب سے لا میں جواب دے رہا تھا، اسی طریقے سے اب وکیل موکل کی جانب سے نعم یعنی کہ ہاں میں بھی جواب دے گا، ہاں میں بھی جواب دے گا۔ تو اب نفس خصومت کا وکیل بنانا اس کا معنی حقیقی تھا یہ کہ صرف و صرف وکیل لا کی صورت میں جواب دے، اور اس کا معنی مجازی ہے کہ لا اور نعم دونوں کی صورتوں میں وکیل کیا دے؟ جواب دے۔ تو اب یہاں پر چونکہ
خصومت کے معنی حقیقی یا عادتاً متروک ہیں، تو عادتاً متروک ہونے کی وجہ سے اب نفس خصومت کا معنی مجازی یعنی کہ مطلق جواب اس کی جانب اس قسم کو پھیرا جائے گا یا اس کی جانب اس معاملے کو پھیرا جائے گا، اور لفظ سے یہاں پر معنی مجازی مراد لیے جائیں گے۔ وہی فرمایا وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا التوکیل بنفس الخصومت، نفس خصومت کا وکیل بنانا، یعنی کہ کسی نے کسی انسان کو جھگڑا کرنے کا کیا بنا لیا؟ وکیل بنا لیا۔ تو جس نے وکیل بنایا وہ کہلائے گا موکل، جس کو بنایا وہ کیا کہلائے گا؟ وکیل۔ تو اب موکل کی جانب سے وکیل پر صرف اتنا لازم تھا کہ وہ لا کے ذریعے نہیں کے ذریعے مد مقابل کو جواب دے، تو یہ تھا معنی حقیقی۔ تو یہ معنی حقیقی شریعت کی جانب سے کیا ہو گیا؟ متروک ہو گیا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تنازعوا، تم جھگڑا مت کرو۔ تو جب اس کا معنی حقیقی ہو گیا متروک، تو اب ایسی صورت میں اس کا معنی مجازی مراد دیا جائے گا۔ وہ معنی مجازی جناب والا یہ ہے کہ جس طریقے سے وکیل لا کے ذریعے سے جواب دے گا، اسی طریقے سے وہ نام کے ذریعے سے بھی جواب دے، یعنی کہ وکیل لا اور نام دونوں کے ذریعے سے جواب دے، یہ ہے خصومت کا معنی مجازی، اور یہاں پر خصومت کا معنی مجازی ہی مراد لیا گیا ہے۔ اس لیے جناب والا نفس خصومت کا وکیل بنانا یہ حقیقت محجورہ کے قبیل سے ہوا۔ اسی بنیاد پر ہم نے کہا نفس خصومت کا وکیل بنانا ینصرف الی مطلق جواب الخصم، اس کو پھیرا جائے گا مد مقابل کو مطلقاً جواب دینے کی جانب، حتی یسع للوکیل ان یجیب بنعم کما یسعہ ان یجیب بلا، یہاں تک کہ وکیل کے لیے اب گنجائش ہوگی، یعنی کہ جائز ہوگا کہ وہ جواب دے نام کے ذریعے، جس طریقے سے اس کے لیے جائز ہے کہ ان یجیب بلا، کہ وہ لا کے ذریعے سے جواب دے۔ کیوں؟ لأن التوکیل بنفس الخصومت ماجور شرعا وعادتا، اس لیے کہ نفس خصومت کا وکیل بنانا اس شرعاً اور عادتاً کیا ہے؟ متروک ہے۔ جب شرعاً اور عادتاً کیا نفس خصومت کا وکیل بنانا متروک ہے، اور نفس وکیل بنانے کا مطلب یہ تھا کہ وکیل صرف و صرف لا کے ذریعے سے جواب دے، تو جب یہ معنی ہو گیا متروک، تو اب اس نفس خصومت کے وکیل بنانے کا جو معنی ہوگا وہ معنی مجازی ہوگا، اور معنی مجازی ہے مطلقاً جواب دینا، یعنی کہ جس طریقے سے لا کے ذریعے سے وکیل جواب دینے کی گنجائش رکھتا ہے، اسی طریقے سے اب وہ نام کے ذریعے سے بھی جواب دے گا۔ لہٰذا اب نفس خصومت کا وکیل بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وکیل مطلقاً جواب دے مد مقابل کو، چاہے لا کے ذریعے سے دے چاہے نام کے ذریعے سے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔